بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آنکھ والے آدمی کا سبق آزمو واقعہ۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، یا کلیم اللہ، دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخرجوا معی الی الجبل، میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا، لا یتبعنی رجل اصاب ذنبا، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف برخ العابد نام کا ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، الم تسمع ما قلت، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی سنی ہے۔ پوچھا، کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی، یا کلیم اللہ، مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا، وہ کیا؟ عرض کی، ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق یعنی صدمہ ہوا۔ میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمایا، ان کان ھذا ذنبا رجعت، اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص کے ارشاد فرمایا، اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے دعا کی، یا قدوس عز وجل، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں ہے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے، اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اس احساس تک نہیں کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لیے ثواب یا عذاب کا باعث نہیں بن سکتا۔ مثلاً اگر اپنی ماں کو محبت بری نظر سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں، شیطان کا کام ہے۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے اس پرہیزگار اور متقی بندے کا یہ حال ہے کہ کبھی فعل ہی نہیں کیا جس کے متعلق شک ہو کہ یہ گناہ ہے، اور اتفاقاً گزرتے ہوئے کسی پر نگاہ پڑ گئی حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی خوف خدا کے باعث ندامت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنی وہ آنکھ ہی نکال کر پھینک دی۔ اور ایک طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، مگر ندامت کو بجا ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ہے، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ عبرت پکڑیے اور بدگناہی نگاہی سے فوراً باز آ جائیے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ بدنگاہی اور بے حیائی بھی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بدنگاہی کی اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا۔ وہ اپنے اس مذموم مقصد کے حصول کی خاطر بازاروں، شاپنگ سینٹروں، تفریح گاہوں، الغرض جہاں جہاں بے پردہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں مارے پھرتے، خوب بدنگاہیاں کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بدنگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بدنگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بدنگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بدنگاہی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی غیر مرد اس کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت کو جوش آ جائے اور وہ آگ بگولا ہو جائے، لہٰذا اسے غور کرنا چاہیے کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہے۔ یہ کسی منطق ہے کہ جو بات اپنے لیے ناپسند ہے اسے دوسروں کے حق میں برا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ مسلمان کی شان اور کامل مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔
جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تجمع، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔